السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بہت معذرت، وعلیکم السلام میں لیٹ ورحمۃ پہنچ اللہ وعلیکم سکی، السلام ورحمۃ اللہ آپ لوگوں کو وبرکاتہ۔ انتظار کرنا پڑا۔ کوئی بات چلیں نہیں ہم بیٹا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہم دیکھ رہے تھے لاسٹ ٹائم، اور اس کا شروع کا حصہ ہم نے دیکھ لیا تھا۔ یہاں سے بات شروع کریں گے جہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور چاہیے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے سطر کو کھولنے سے پرہیز کریں، اور اپنے سطر کو کھولنے سے پرہیز کہاں کہاں کرنا ہے اور کس طرح سے، تو ظاہر ہے کہ اس سے واضح مراد تو یہ ہے کہ بے حیائی سے بچیں، اور اس کے علاوہ بلا وجہ اپنے سطر کو نہ کھولیں اور ایک دوسرے کی سطر کو مت دیکھیں۔ اچھا، عورت کا جو سطر ہے یہ دو طرح کا ہے۔ مرد کے معاملے میں ہم نے دیکھا تھا کہ مرد کا سطر یہ ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کا سطر ہے۔ عورت کا سطر دو طرح کا ہے۔ عورت کا ایک سطر وہ ہے جو نامحرم مردوں سے ہے، یعنی شوہر کے علاوہ جو مرد ہیں ان سے، اور دوسرا سطر عورت کا عورت سے ہے۔ تو جو مردوں سے سطر ہے عورت کا، اس میں تمام جسم شامل ہے سوائے چہرے، ہاتھوں اور پیروں کے، یہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور عورت سے عورت کا سطر جو ہے وہ کتنا ہے؟ وہ ناف سے لے کے گھٹنے کے درمیان کا حصہ۔ اس کے علاوہ جو جسم ہے اگر وہ عورت کا عورت کو نظر آ جاتا ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی عورت ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور کسی دوسری عورت کی نظر پڑ جاتی ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے آسانی رکھی ہے کہ ان کا عورتوں سے سطر مختلف ہے اور مردوں سے سطر مختلف ہے۔ لیکن سطر کی حفاظت میں اور کیا آتا ہے؟ اپنے لباس کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ وہ چھپا کر رکھے، ایسا باریک لباس نہ ہو کہ اس کے اندر سے جسم نمایاں ہو یا نظر آئے، یا ایسا ٹائٹ لباس پہنا ہو کہ جس میں سے انسان کو جو جسم ہے وہ چھپنے کی بجائے اور زیادہ نمایاں ہو رہا ہو۔ آیت نمبر 31 ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر حکم دیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہاں سے ہم نے دیکھنا شروع کیا ہے، اور اس سے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اچھا، اس حصے میں یبدین زینتہن، زینت سے کیا مراد ہے؟ زینت سے مراد آرائش، بناؤ سنگھار، خوبصورت لباس، زیورات، میک اپ، جوتے، چوڑیاں، مہندی، انگوٹھی وغیرہ، جو کچھ بھی عورتیں خوبصورتی کے لیے استعمال کرتی ہیں اپنے بناؤ سنگھار کے لیے، وہ سب کچھ زینت میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لباس ہے جو ہم نے سلوایا، اس کے اوپر ہم لیس لگاتے ہیں، بٹن لگاتے ہیں، کڑھائی ہوتی ہے، یہ سارا کچھ زینت میں ہی شمار ہوتا ہے۔ تو اب یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اس کے آگے فرمایا الا ما ظہر منہا، تو اب لباس تو ظاہر ہے کہ ہم نے پہنا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو نظر آتا ہے، الا مگر ما جو ظاہر ہو جائے منہا، اس میں سے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی دی ہے۔ اب شلوار قمیض ہے گھر کے اندر جیسے ہم نے پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر زینت لگی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ شلوار قمیض کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ خود بخود نظر آنے والی چیز ہے۔ اسی طرح جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو اگر ہم نے عبایا پہنا ہوا ہے تو اس عبائے کے اندر سے بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ اس خاتون کا قد کیسا ہے یا اس کی جسامت کیسی ہے، کوئی خاتون موٹی ہے یا پتلی ہے، اس کا قد لمبا ہے یا کم ہے۔ یا اسی طرح جیسے کسی کو کوئی چیز پکڑاتے ہیں تو ہاتھ آگے کرتے ہیں، اب اس میں اگر کوئی ہاتھ پہ انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے وہ نظر آ جاتی ہے،
یا کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے ساتھ تھوڑی بہت نظر آ جاتی ہے، کسی کو پیسے پکڑاتے ہوئے، کوئی چیز لیتے ہوئے، تو وہ کس میں آتا ہے؟ وہ الا ما ظہر منہا میں آتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ عورت کے اندر چونکہ یہ قدرتی طور پر چاہت پائی جاتی ہے کہ وہ زینت اختیار کرے، سادہ سے سادہ لباس میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جس میں زینت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس نے چونکہ ہمارے اندر یہ چاہت رکھی ہے، تو وہ بہترین طریقے سے اس بات سے واقف ہے کہ ہمارے اندر یہ چاہت موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر قدغن نہیں لگائی، یہ نہیں کہا کہ زینت کو اختیار نہیں کرنا، زینت کو اختیار کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حد بندی کی ہے کہ اس کو ظاہر نہیں کرنا مگر وہ جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نا، یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے الا ما ظہر منہا، کہ اس میں سے جو خود بخود نظر آ جائے، اس کو نا ایک رخصت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو خود بخود نظر آ جائے اس پر۔ تو رخصت کو اجازت کی طرف نہیں لے کر جانا چاہیے۔ مثلا مثال کے طور پہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے ہر روز گھر سے باہر آنا ہے، میں جاب کرتی ہوں اور میں کو ایجوکیشن میں ہوں، میرے ساتھ میلز موجود ہیں، تو مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے اگر ہاتھوں پہ مہندی لگائی ہوگی تو وہ ضرور دوسروں کو نظر آئے گی، تو پھر مجھے احتیاط کرنی چاہیے۔ یا میں نے اگر انگوٹھیاں ایسی پہنی ہوئی ہیں، 2-4 انگوٹھیاں ایسی، چوڑیاں کہ جو ظاہر ہو سکتی ہیں، دوسروں کی نظریں ان پر آ سکتی ہیں، تو پھر یہ احتیاط مجھے خود کرنی ہے کہ میں رخصت کو اجازت نہ بنا لوں۔ یہ رخصت ہے جو کبھی کبھی کے لیے ہے، اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو، یا کبھی دیکھیں پردہ بھی کیا ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے پردہ ہٹ جاتا ہے، مثلا آپ بائک پر بیٹھے ہیں، ہوا کی وجہ سے دوپٹہ اڑ گیا، یا کسی کی پن کھل گئی اسکارف کی، اس کی وجہ سے اس کا نقاب جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گیا، یا کہ آپ کو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ سامنے کوئی مرد ہوگا اور آپ کا چہرہ کھلا تھا، کسی نے دیکھ لیا، تو یہ جو ہے یہ تو الا ما ظہر منہا میں آ جائے گا۔ لیکن آپ خود جانتے بوجھتے ہوئے اس کا اہتمام نہ کریں کہ میں جس جگہ پہ جا رہی ہوں میں نے وہاں پہ احتیاط کرنی ہے، احتیاط نہ کریں، تو پھر وہ الا ما ظہر منہا میں نہیں آتا۔ اچھا، الا ما ظہر منہا میں جو ہے نا وہ جیسے سطر میں نے آپ کو بتایا پہلے، یہ خاتون کے سطر میں جو اس کا سارا جسم آتا ہے سوائے چہرے کے، ہاتھوں کے اور پیروں کے، لیکن بہت سارے لوگوں کی اس بات پر ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ زینت میں چہرہ نہیں آتا، تو زینت میں چہرہ نہیں آتا، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زینت میں چہرہ نہیں آتا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب کسی نے رشتہ پسند کرنا ہوتا ہے، کسی دوسرے کے گھر جاتے ہیں، یا جانے سے پہلے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تصویر بھیج دیں، تو تصویر دیکھی جاتی ہے، پھر جا کے بچی کو دیکھا جاتا ہے، تو کیا چیز دیکھی جاتی ہے؟ اس وقت اس کا چہرہ ہی دیکھا جاتا ہے نا۔ اور کتنی شاعری کی کتابیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں جس میں چہرے کے ایک ایک حصے پر کتنے کتنے شعر ہیں اور کس طرح کی باتیں ہیں۔ تو اگر چہرہ زینت میں نہیں آتا تو پھر آتا ہی کیا ہے؟ تو چہرہ جو ہے وہ سب سے اہم جگہ ہے جو زینت کی جگہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر جو کہ اس میں سے ظاہر ہو جائے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے سرما اور انگوٹھی وغیرہ، یعنی آنکھوں میں اگر سرما لگایا ہے وہ نظر آ جائے گا، یا انگوٹھی ہے وہ نظر آ جاتی ہے، تو وہ الا ما ظہر منہا میں آتا ہے۔ تو اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کی زیب و زینت جو ہے وہ مخصوص فرد کے لیے ہی ہو، مکمل زیب و زینت جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ شوہر کے لیے ہے، لیکن کچھ زیب و زینت جو ہے وہ اس جگہ پر بھی عورت اپنی کھول سکتی ہے جہاں اس کے محرم رشتہ دار موجود ہیں۔ اور کون سے محرم رشتہ داروں کی موجودگی میں خاتون اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے، ان کی یہاں پر لسٹ دی گئی ہے جو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک اور حکم بھی دیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ سوری وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ لے کے رکھیں بِخُمُرِهِنَّ، اپنے خمار، خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو، دوپٹے کو، عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر۔ اچھا، خمار جو ہے نا، یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ لفظ دوپٹے کے لیے، اوڑھنی کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ٹانگوں کو چھپانے والا جو کپڑا ہے اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ شلوار۔ جو اوپر والے بدن کو چھپانے کے لیے کپڑا ہے اس کے لیے کیا نام استعمال کیا جاتا ہے؟ قمیض۔ اسی طرح خمار کا جو لفظ ہے یہ عربی میں اس کپڑے کے لیے آتا ہے جو سر پہ اوڑھی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا کہ وہ اپنی سر والی جو چادر ہے اس کو کہاں پہ ڈال لیں؟ اپنے سینے پر ڈال لیں۔ علی ججوبہن، ججوب جو ہے یہ سینے کے لیے یہاں پہ آیا ہے،
آپ کو پتہ ہے نا جیب ہوتی ہے جو قمیض کے اندر ہوتی ہے، کہاں بنی ہوتی ہے؟ وہ سینے پر بنی ہوتی ہے. تو جیب اس شگاف کو کہتے ہیں جو قمیض میں سینے پر بنا ہوا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا چاہیے کہ اپنی چادریں ڈال لیں اپنے سینوں پر. اچھا، یضربنا، یہ اس کا جو روٹ ہے نا، یہ زورا با سے ہے، زواد را اور با سے. تو اس لفظ سے مطلب مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری پر مارنا. زاربا کا ہم یہی پڑھتے ہیں نا، مارا، اس سے ایک مرد نے مارا. زاربا کی گردان بڑی عام گردان ہوتی ہے. تو زاربا مارنا ہوتا ہے نا، یعنی ایک چیز کو دوسری پر ڈالنا، ایک چیز کو دوسری پر مارنا. تو اس طرح سے یہ چادر لینی ہے کہ وہ سینے کے اوپر آ جائے، یعنی سینہ اور چادر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں. اچھا، یہ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دوپٹہ جو ہے یہ ہمارے لباس کا جزو ہے، یہ کوئی ایڈیشنل چیز نہیں ہے. لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے کلچر میں جس طرح سے دوپٹہ غائب ہو گیا ہے اور جس طرح دوپٹے کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، تو وہ ایسے ہی لگنے لگا ہے جیسے کوئی یہ ایڈیشنل چیز تھی جس سے ہم نے جان چھڑا لی ہے. لیکن اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دوپٹہ عورت کے لباس کا لازمی جزو ہے. سر سے چادر لی جائے گی اور اس کو سینے پر لایا جائے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم کرے جنہوں نے پہلی ہجرت کی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے آیت اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں نازل کی تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر ان کے دوپٹے بنا لیے. یہ بخاری کی روایت ہے. عربوں میں بھی دوپٹہ لباس کا حصہ ہوتا تھا، لیکن ان کے ہاں رواج کیا تھا کہ عورتیں اپنے سینوں پر نہیں ڈالتی تھیں، بلکہ کیا کرتی تھیں، اپنے سر پہ لیتی اور بالوں اور اپنے کانوں سے پیچھے کی طرف لے جاتی اور اس کو پیچھے ڈال لیا کرتی تھی، یعنی پیچھے باندھ کے اس کے پلو جو ہے وہ لٹکا لیا کرتی. سینے پر اس دوپٹے کو نہیں آنے دیتی تھی. یہ جاہلیت کا رواج تھا. تو اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا، اس لیے خاص طور پر دوپٹے کے لیے علیحدہ سے حکم فرمایا کہ اپنی سروں کی چادروں کو، جن کو سروں پہ لیا ہے وہ بھی سروں پر لیتی تھیں، ان کو اب ادھر ادھر نہیں ڈال دینا. کیا کرنا ہے، ان کو سینے پہ ڈالنا ہے، سینے کو اس سے ڈھانپنا ہے. تو یہ جو طریقہ تھا جاہلیت کا، اس کی ایک جھلک اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں شادی کے موقع پر دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج بھی جب دلہن کو تیار کیا جاتا ہے تو اس کا دوپٹہ کیسے سیٹ کیا جاتا ہے کہ سینے پر اس کا دوپٹہ نہیں آنے دیا جاتا. تو یہ جاہلیت کے رواجوں میں سے رواج ہے. لیکن میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دلہن ایسا نہیں کر سکتی. وہ کر سکتی ہے اگر اس صرف عورتوں کے بیچ میں رہنا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نہ محرم اس کو اگر نہیں دیکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا خاص طور پر حکم دیا ہے کہ جو سر کی اوڑھنی ہے اس کو اس طرح سے اوڑھا جائے کہ وہ سینے کے اوپر آ جائے. اچھا، سینے کے اوپر کیوں آ جائے؟ اس کی خاص وجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ عورت کے جسم میں یہ جو حصہ ہے یہ جو ہے وہ جنسی ملان کا باعث بن سکتا ہے، یہ مردوں کو فتنے میں ڈالنے والا ہو سکتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر ڈال کے رکھیں. اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اب دوپٹہ سر سے اتر جائے گا اور صرف سینے پر آ جائے گا، ایسے نہیں کہا. جیسے میں نے آپ کو لفظی اس کا مطلب ایکسپلین کیا ہے کہ خمار کہتے ہی اس دوپٹے کو، اس چادر کو جو سر کی ہوتی ہے وہ سر پر بھی رہے گی اور سر کے ساتھ وہ گردن اور سینے کو بھی ڈھانپ لے گی. تو اس میں آپ ذرا دیکھیں جو ہمارے ہاں دوپٹے لینے کا انداز ہے اس میں کس کس طرح سے دوپٹہ لیا جاتا ہے. دوپٹہ انتہائی باریک ہوتا ہے، جالی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ہمارے سطر کو چھپانے والا ہے ہی نہیں. ایک دفعہ ایک بچی آئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اور اس نے باریک دوپٹہ لیا ہوا تھا تو انہوں نے لے کے اسے پھاڑ دیا. تو ایسے دوپٹے لینے کا کوئی فائدہ ہے. دوپٹے باریک نہیں ہونے چاہیے. پھر دوپٹہ لیتے ہوئے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، دوپٹہ یا چادر لیتے ہوئے، کہ وہ سر کے اوپر سے ہوتے ہوئے گردن اور سینے کو چھپا کے رکھے. اگر ایسے لیا کہ وہ گلے میں لے لیا، گردن چھپ گئی، اب سینہ بھی ننگا سر بھی ننگا، تو کوئی فائدہ نہیں. یا اس کو ایسے پھیلا لیا کہ وہ سینے اور گردن کو تو ڈھانپ لے لیکن سر ننگا، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. یا اگر اس طرح سے لے لیا، بعض اوقات خواتین نے ایسے بھی لیا ہوتا ہے کہ سر بہت اچھا کور کیا ہوتا ہے، ایک بھی بال نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کو ادھر اور ادھر ڈال دیتی ہیں، اس کو سینے پہ ایک دھاگا بھی نہیں آنے دیتی. تو یہ سب طریقے درست نہیں ہیں. دوپٹے کو لے جو اللہ رب العزت ہے کہ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈالے رہا کرے. تو یہ جو دور جہالت کا رواج تھا اس کی مخالفت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اس کو اپنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ. اور نہ ظاہر کریں
اپنی زینت کو مگر اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے آبا یعنی باپ دادا کے لیے یا اپنے شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا بھائیوں کے بیٹے یا اخوانہن او بنی اخوانہن بھائیوں کے لیے یا بھائیوں کے بیٹوں کے لیے یا بہنوں کے بیٹوں کے لیے. تو یہ آیت کا جو حصہ ہے اس میں ان افراد کا تذکرہ ہے جن کو ہم محرم رشتہ دار کہتے ہیں. اور محرم رشتہ دار جو ہیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خاتون اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، اور اس میں سب سے پہلے جس کا تذکرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لبعولتہن، اپنے شوہروں کے لیے. اچھا، یہ یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ ساری جو بات ہے نا خواتین کی، یہ جمع کے صیغے میں ہی چل رہی ہے، تو اس لیے شوہروں کا جو تذکرہ ہے وہ بھی جمع کے صیغے میں ہی ہوا ہے، ورنہ ایک عورت کا تو ظاہر ہے ایک وقت میں ایک ہی شوہر ہوگا. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے شوہروں کے لیے. تو یہ وہ افراد ہیں جن کو ہم محرم رشتہ دار کہتے ہیں، جن کا گھروں کے اندر عام آنا جانا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ بہت یہ قریبی تعلقات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی کی ہے، ان کو گنوا دیا ہے، ان کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ محرم ہے، ان کے اوپر زینت کا، ان کے سامنے زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں یہ جیسے والد ہیں، دادا ہیں، یا شوہر کے والد ہیں، یا بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، اگر ان سے بھی ہمیں اپنی زینت کو چھپانا ہوتا تو یہ بہت مشکل ہو جاتا. تو اللہ رب العزت نے آسانی کی ہے کہ اجازت دے دی کہ ان کے لیے ہم اپنی زینت کا اظہار کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ شوہر کے لیے جو زینت ہے وہ الگ ہے، اور اس کے بعد آنے والے رشتوں کے لیے الگ ہے. شوہر کے لیے تو جیسے ان عورت کا سارا جو جسم ہے وہ ظاہر ہے کہ اسی کے لیے اس نے زینت اختیار کرنی ہے، وہ اس کو جس طرح سے چاہے اس کے سامنے آئے، اس کی اللہ نے اجازت دی ہے. لیکن باقی لوگوں کے سامنے کتنی زینت کا اظہار ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ کتنی بے تکلفی ہو سکتی ہے، وہ جس طرح سے رشتوں کی ترتیب ہے اسی طرح سے ہے. سب سے پہلے شوہر ہے، اس کے لیے عورت ساری کی ساری زینت ہے. اس کے بعد باپ ہے، پھر شوہروں کے باپ ہیں یعنی کہ سسر، پھر بیٹے ہیں، پھر شوہروں کے بیٹے ہیں، وہ بھی اپنے بیٹوں جیسے ہیں، پھر بھائی ہیں، پھر بھائیوں کے بیٹے، اور پھر بہنوں کے بیٹے. تو جس طرح سے ترتیب ہے اسی طرح سے ان کے ساتھ ان کے سامنے اپنی زینت کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر اس غلط فہمی کا شکار ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی ہمیں سطر میں گنجائش مل رہی ہے. سطر میں کوئی گنجائش نہیں ہے، سطر ہمارا اسی طرح سے ہوگا سوائے شوہر کے، باقی سب رشتوں سے، باپ سے، بھائی سے، سسر سے، بھتیجوں سے، بھانجوں سے سطر ہمارا مکمل طور پر قائم ہے. ان سے اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو چھپانا ہے، یعنی چہرے، ہاتھوں اور بازوؤں کے سوا ہمارا جسم سارا ان سے سطر ہے. لیکن اگر ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کوئی خوبصورتی ہے، کڑھائی ہے، لیس ہے، یا ہم نے کوئی میک اپ کر لیا ہے، ہم نے کوئی مہندی لگا لی ہے، چوڑیاں پہن لی ہیں، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تو ان چیزوں کو ان سے چھپانے کی ہمیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے. تو شوہروں سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر طرح سے میاں اور بیوی آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے جائز ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو ایسا ہی بنایا ہے، اس میں کوئی سطر، کوئی پردہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا او آبائہن او آبائی بعولتہن، تو اپنے والد، دادا، اور اس کے ساتھ یہاں پر چچا کو بھی شامل کیا جائے گا. تو یہ جو ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہوگا، یہ بھی ہمارے محرم رشتہ دار ہیں. اور اس کے ساتھ فرمایا آبائی بعولتہن، اس سے مراد ہے سسر. جس مرد کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، پھر وہ چاہے شوہر فوت ہو جائے یا وہ ڈائیورس دے دے، تو جو اس کے والد ہیں وہ اس خاتون کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں، ایسے ہی جیسے اپنے والد حرام ہوتے ہیں. بہو اپنے سسر پر حرام ہوتی ہے، اور اسی طرح سے سسر کے ساتھ بہو کا تعلق جو ہے وہ اپنے والد والا ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. اس لیے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے باپ کے ساتھ ہی بیان کیا، وہ بھی بالکل اپنے باپ کی طرح ہی ہو جاتے ہیں. اور اس میں پھر نانا، دادا، پرنانا، یہ سب رشتے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا او ابنائہن، اپنے بیٹے، او ابنائی بعولتہن، اپنے بیٹے جو شوہر سے ہوں وہ، یا شوہر کے کوئی ایسے بیٹے جو اس کی دوسری بیویوں میں سے ہوں، بیوی سے، دوسری بیوی سے یا دوسری بیویوں سے، وہ بھی اپنے بیٹوں کی طرح ہی ہیں، ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے. او ابنائہن او ابنائی بعولتہن، اس کے بعد فرمایا او اخوانہن او بنی اخوانہن. اب یہاں پہ اپنے بھائیوں سے اور بھائیوں کے بیٹوں سے،
یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے، بھائی اور بھتیجے، ان کے ساتھ بھی، ان کے سامنے بھی اپنی زینت کے ساتھ ان کے سامنے بھی آیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی ہر طرح کے بھائی شامل ہیں، یعنی جو سگے بھائی ہیں وہ بھی، جو ماں کی طرف سے بھائی ہیں وہ بھی، اور جو باپ کی طرف سے بھائی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور ان کے بچے بھی، یعنی کہ بھتیجے بھی، اور اگر بھتیجوں کے بچے ہیں تو وہ بھی اسی میں یعنی آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا او بنی اخواتہن، بہنوں کے بچے، بہنوں کے بیٹے، یعنی کہ بھانجے، تو سارے بھانجے اور بھانجوں کے بچے جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ چچا اور ماموں کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، لیکن وہ بھی انہی رشتوں میں شامل ہیں، اور ان کو اسی طرح سے قیاس کیا گیا ہے کہ جیسے بھتیجا جو ہے وہ پھوپھی کے سامنے آ سکتا ہے، تو بھتیجی چچا کے سامنے بھی جا سکتی ہے، اور جیسے بھانجے خالہ کے سامنے آ سکتے ہیں تو اسی طرح بھانجی جو ہے وہ ماموں کے سامنے بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے گنے چنے محرم رشتہ دار ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ غور کریں کہ یہاں پہ جو پردے کے احکامات ہیں سورہ نور میں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ گھروں کے اندر سے ہے۔ اس سے پیچھے جو ہم نے آیات پڑھی تھی وہ گھروں میں داخلے کے احکامات تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو ہے وہ محرم رشتہ دار گنوا دیے اور بتا دیا کہ ان کن کے سامنے زینت کے ساتھ آیا جا سکتا ہے۔ تو یہ گھروں کے اندر جو ہے وہ پردے کے احکامات ہیں جن کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور اگر ان چیزوں کی احتیاط کی جائے تو گھروں کے اندر کا ماحول جو ہے وہ پاکیزہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، ایک اور چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں پہنچتی ہے وہ کیا ہے کہ جس طرح نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں، اسی طرح رضاعت سے بھی، یعنی دودھ پینے سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہو سکتی، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں وہی دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، یہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور جب وہ شہید ہو گئے تھے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارد گرد سے مشورہ دیا گیا کہ آپ ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریسپانس دیا تھا کہ میں اس بچی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی خاتون نے دودھ پلایا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو ان کے ساتھ میرا رضاعت کا تعلق بھی تھا، یعنی وہ میرے رضائی بھائی بھی بنتے ہیں، تو ان کی بیٹی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پھر حرام تھی۔ تو رضاعت جتنے بھی رشتے نسب کی وجہ سے حلال ہوتے ہیں، حرام ہوتے ہیں، جو تعلق بنتا ہے، اسی طرح سے رضاعت کی وجہ سے بھی حلال و حرام کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان سے ملنے کے لیے افلاح رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت نہیں دی، تو وہ کہنے لگے کہ آپ مجھ سے پردہ کرتی ہیں حالانکہ میں آپ کا رضاعت کی وجہ سے چچا ہوں۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی کی عورت نے آپ کو میرے بھائی ہی کا دودھ پلایا تھا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ افلاح نے سچ کہا، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دیا کرو، ان سے پردہ نہیں۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی رشتے نسب کی وجہ سے حلال ہوتے ہیں وہ سارے رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حلال ہو جاتے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا او نسائہن، یا اپنی عورتوں سے، یعنی کہ وہی بات پچھلی چلی آ رہی ہے، ولا یبدین زینتہن الا کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ رشتے گنوا دیے، اور اب فرمایا او نسائہن، یعنی اپنی عورتوں کے سامنے بھی اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔ اس سے اپنی عورتوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے علماء کہتے ہیں کہ مراد ہے مسلمان عورتیں، یا وہ خدمت گار عورتیں، باندیاں اور لونڈیاں جو ہر وقت گھروں میں موجود رہتی ہیں۔ اور کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ کافروں کے سامنے مسلمان عورتوں کو اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنی عورتوں میں شامل نہیں ہوتی۔ تو ایک میں جو ہے وہ جامع البیان کی روایت بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض مسلمان عورتیں حمام میں جاتی ہیں، ان کے ساتھ مشرکہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، سنو کسی مسلمان عورت کو حلال نہیں کہ وہ اپنا جسم کسی غیر مسلمہ عورت کو دکھائے۔ تو اس چیز کی بھی احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر ایسے علاقوں میں اور غیر مسلم مل جل، تو وہاں پہ احتیاط کرنا ضرور بنتا ہے، کیونکہ اگر ایسے پارلرز ہوں جہاں پہ مسلم نان مسلم لیڈیز اکٹھی ہوں، احتیاط کرنی چاہیے۔ یا ایسے جو ہے وہ بعض میڈیکل جب پرابلمز آتے ہیں خواتین کو،
تو اس میں بھی علماء کی یہ رائے ہے کہ پریفرنس یہ دینی چاہیے کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر مسلم ہو تو زیادہ بہتر ہے. اگر نہ ملے تو پھر جو ہے وہ کسی نان مسلم کے پاس جایا جائے، لیکن اگر کوئی مسلم مل جائے تو پریفریبلی اس کو سلیکٹ کرنا چاہیے. تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایسی عورتوں کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا جو اپنی عورتوں کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او نسائہن. تو اپنی عورتوں میں کون سی عورتیں آتی ہیں؟ مسلمان عورتیں یا وہ باندیاں اور لونڈیاں وغیرہ جو گھروں میں ہر وقت کام کے لیے موجود رہتی تھی. اچھا، اس سے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء او ما ملکت ایمانہن، یا ما ملکت جس کے مالک ہوئے ایمانہن ان کے دائیں ہاتھ، یعنی کہ جو ان کے مملوکہ غلام ہیں وہ یہاں پر مراد ہیں. تو ایسے غلام جو مسلمان عورت کی غلامی میں ہو، اس کے بارے میں تفسیر سعدی میں آتا ہے کہ اس سے مراد ایسے غلام ہیں جو گھر میں صرف خواتین کی خدمت کے لیے معمور ہوں. اپنی مالکہ کو اس وقت تک دیکھنا جائز ہے جب تک کہ مکمل طور پر اس کی ملکیت میں ہے. جب ملکیت مکمل طور پر یا جزوی طور پر زائل ہو جائے تو مالکہ پر نظر ڈالنا جائز نہیں. یعنی کہ اگر کسی مسلمان خاتون نے کوئی غلام اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور وہ مکمل طور پر اس کی ملکیت میں ہے تو وہ بھی اس کے سامنے بھی وہ اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے. لیکن اگر اس کی ملکیت اس میں جزوی ہو گئی ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی اور اس میں شریک ہو گیا ہے یا اس نے مکمل طور پر اس کو کسی اور کی ملکیت میں دے دیا ہے تو پھر وہ بھی اسی طرح حرام ہو جائے گا جیسے دوسرے مرد حرام ہیں. لیکن یہ بات جو ہے چونکہ غلاموں کا معاملہ رہا نہیں ہے، یہ بہت اس وقت کی ہی باتیں ہیں. تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے ترغیب دلائی اور غلاموں کو آزاد کرنے کا سلسلہ جاری و ساری رہا، اور مسلمانوں نے جتنا بھی ممکن تھا اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے انسانوں کو غلامی کی جو زندگی تھی اس سے نکالا. تو تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلافت راشدہ کا دور تھا، اس دور میں تقریباً جو ہے وہ ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو غلامی کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا. تو اب اگر کسی نے اپنے ساتھ کوئی ملازم رکھا ہوا ہے، جیسے اب ہم ملازمین گھروں میں رکھ لیتے ہیں یا ہم آفس میں کام کرتے ہیں تو ہمارے انڈر ملازمین ہوتے ہیں، وہ غلام والی کیفیت میں ہرگز نہیں آتے. ہم ان کے اوپر اس چیز کا اطلاق نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے ملازم ہیں تو ہم ان کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتے ہیں. ہمارے خوبصورت کپڑے یا ہمارے زیورات یا ہمارا میک اپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا تم میں سے جس کسی کا مکاتب غلام ہو جس سے یہ شرط ہو گئی ہو کہ اتنا روپیہ دے دے تو آزاد، پھر اس کے پاس اتنی رقم بھی جمع ہو گئی ہو تو چاہیے کہ اس سے پردہ کرے. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا کہ غلام سے اسی وقت تک پردہ نہیں کیا جائے گا جب تک مکاتبت کی جو بات ہے وہ طے نہ ہو گئی ہو. مکاتبت یہ ہوتی تھی کہ غلام طے کر لیتے تھے اپنے مالک کے ساتھ یا مالکہ کے ساتھ کہ ہم آپ کو اتنا مال دے دیں گے، آپ ہمیں آزاد کر دیں. تو اگر یہ بات طے ہو گئی ہو اور پھر اس نے اتنا پیسہ جمع بھی کر لیا ہو، اتنی رقم اس نے مہیا کر لی ہو کہ اب وہ اپنی آزادی لے سکتا ہو، تو پھر اس سے پردہ کرنا لازم ہو جائے گا. یعنی کہ پھر وہ اسی طرح ہو جائے گا جیسا کہ کوئی بھی نامحرم مرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے جو ہے وہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے. اب آپ کی نا اگلی کلاس میں سے بھی میں نے 15 منٹ لیے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم اس آیت کو مکمل کریں گے اور آگے چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ وعلیکم و السلام نصلی علی رسولہ وعلیکم الکریم. السلام. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. کیف حالکم اجمعین؟ حیاکم اللہ. هل انتن بخیر؟ هل انتن بخیر؟ جی الحمد للہ باجی آپ بتائیں. الحمدللہ. هل تراجعین دروسکم؟ کیا آپ سب اپنے باجی جو لیسنز ہیں وہ ریوائز کر رہی ہیں نا؟ جی بارک اللہ فیکم. سنبدأ اليوم الدرس الثامن من الصفحة الرقم 52. افتحنا الكتاب من هذه الصفحة. یہاں پہ آپ کو سامنے ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے اور اس ٹیبل پہ 3 کالمز بنے ہوئے ہیں. ایک غائب کے صیغے بتائے گئے ہیں، دوسرا مخاطب کے اور تیسرا متکلم. ڈبے میں ہو رہی ہے. چلیں میں اس کو دوبارہ سے شیئر کرتی ہوں. اب بتائیے. اب صحیح ہے میم. جی اب بتائیے. اس میں سب سے پہلے آپ مفرد پہ دیکھیے اور پھر جمع پہ. مفرد کے لیے انہوں نے کس طرح سے صیغہ استعمال کیا ہے اور جمع کے لیے کس طرح سے کیا ہے. مثال کے طور پہ حامد جو ہے وہ واحد ہے تو حامد ذہبا یہ جملہ اسمیہ ہے. جو اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے وہ فعل سے شروع ہوتا ہے. جیسے ذہب حامد، حامد گیا. اور فعل جب بھی پہلے آئے گا ہم نے اس کے بعد فاعل تلاش کرنا ہے اس کا اور مفعول تلاش کرنا ہے. اگر تو پہلا اور چوتھا صیغہ ہوگا تو ہمیں اس کا فاعل اس کے بعد ہی مرفوع شکل میں نظر آئے گا. جیسے میں نے بھی مثال دی ذہب حامد، تو یہ جو حامد ہے یہ اس کا فاعل ہے. لیکن پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ جو فاعل ہے وہ اندر ہی مستتر ہوتا ہے. مستتر سے مراد ہے چھپا ہوا. اب جمع کی مثال دیکھیے. حامد و ہاشم و علی ذہبوا. اس میں جو صیغہ ہے وہ جمع کا استعمال ہوا ہے ذہبوا. ذہب یذہب، باب فاتحہ سے ہے فاتح یفتح، اور اسی پہ اگر ہم تیسرا صیغہ دیکھیں وہ جمع کا ہوتا ہے ذہب، ذہبا، ذہبوا. پھر نیچے مؤنث کا ہوتا ہے ذہبت، ذہبتا اور ذہبنا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے بھی جہاں پہ میرا کرسر ہے. یہ ذہبت اور یہ ذہبنا. مؤنث کے لیے بھی جو مثال دی گئی ہے وہ واضح ہے، لیکن مؤنث میں جو فعل کا صیغہ ہوتا ہے واحد کا اسی کے آگے تا لگ جاتی ہے. ذہبت ایک تا ساکن، جہاں پہ بھی تا ساکن لگی ہوئی ہو فعل کے آخر میں تو اس سے ہمیں واضح طور پہ یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے. پھر مخاطب مذکر کو دیکھیے. انت ذہبت، آپ ایک مذکر گئے. اور اسی کو اگر ہم جمع میں دیکھیں تو جمع کی مثال انہوں نے دی ہوئی ہے انتم ذہبتم، آپ سب مذکر گئے. تو دیکھیں کہ جو ضمیر ہے اس کی فعل کے ساتھ ایک مطابقت پائی جاتی ہے. ان تمام کو ہم جملہ اسمیہ ہی کہیں گے. جملہ اسمیہ اسم ظاہر سے بھی شروع ہو سکتا ہے، یعنی کوئی نام ہو اور وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ حامد گیا یا فاطمہ گئی، اور ہم اس کی جگہ ضمیر بھی استعمال کر لیتے ہیں. جیسے وہ گیا، وہ گئی، آپ گئے، آپ گئی. تو ایسے ہی عربی میں بھی ہوتا ہے، نام کی جگہ ضمیر بھی استعمال کی جا سکتی ہے. مؤنث مخاطب میں دیکھیے انتی ذہبتی،
اور انتنا ذهبتنا. آپ میں سے کوئی یہ والی گردان سنائیے ضمیر کی. ضمیر مرفوع منفصل یہ بطور مبتدا استعمال ہوتی ہے. آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو سنائیں. ہوا ہما ہم یا ہما ہننا یہ والی. باقی میں سنا جی سنائیے. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنا انتا انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن. جی ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ آپ کو یہی صیغے نظر آ رہے ہیں شروع میں. یہ دیکھیے انتا درمیان والا تسنیہ والا یہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا. انتا انتما انتم انتی انتما انتنا اور انا اور نحن. پھر نیچے متکلم میں دیکھیے انا ذہبتو اور جمع کے لیے نحن ذہبنا. یہ جمع میں نحنو کی یہ جو ضمیر ہے یہ تسنیہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے اور جمع کے لیے بھی. دونوں میں استعمال ہو جاتی. نحنو ذہبنا ہم سب گئے. اور آپ میں سے کوئی اپنا مائک اوپن کر کے ذہبہ کی گردان سنائیں. ذہبہ سے لے کے ذہبنا تک. میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ سب کو جو مین گردان ہے وہ یاد ہے. ٹیچر میں جی سناؤں؟ جی سنائیے. جی. ذهبا ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبتي ذهبتما ذهبتن ذهبت ذهبنا. ماشاء اللہ تبارک اللہ. بارک اللہ فیک. ھذا صحیح ہوں. آپ سب کے پاس یہ بک ہے نا جو میں نے سامنے اسکرین پہ ڈسپلے کی ہوئی ہے. آپ یہی بک لیجئے گا. اس پہ کچھ آسانی ہے کہ اعراب لگے ہوئے ہیں ورنہ پہلے جو میں شیئر کرتی رہی ہوں اس پہ اعراب نہیں تھے. تو یہ میں نے دوبارہ سے سرچ کی تو الحمدللہ یہ بک مل گئی کہ اس میں کچھ آسانی ہے. اکمل الجمل الآتیہ بوضع الفعل ذهب في الفراغ بعد اسناده الى الضمیر المناسب. یہاں پہ ہم نے بلینکس میں صیغے لگانے ہیں ذہبہ فعل کے مطابق اور یہ آپ مجھے بتائیں گے. این الطلاب الجدد. جدد کہا جاتا ہے نئے طالب علموں کو. ڈیش الی المدیر وہ گئے ہیں پرنسپل کے پاس. آپ نے طلاب کے مطابق جو ہے وہ صیغہ لگانا ہے. کون سا آئے گا بتائیں. ذهبوا جمائع تو کیا استعمال ہوگا. ذهبوا جی ذہبو. پھر اس کے بعد دیکھیے نحنو ہم کیا آئے گا. ڈیش الی الملعب. ملعب پلے گراؤنڈ کو کہتے ہیں. نحنو ہم گئے پلے نام گراؤنڈ. ذهبنا نون الف نا آئے گا. پھر اینا ڈیش بعد الدرسی یا اخوانی. اے بھائیو آپ سب کہاں گئے تھے درس کے بعد. تو یہاں پہ کیا آئے گا. ذهبتم ہاں جی ذہب تم. اور پھر اگلے میں آ ڈیش الی السوق اليوم یا ابی. اے والد میرے والد کیا آپ آج گئے بازار. ذهبت ذهبت. انا ما ڈیش الی المکتبۃ اليوم میں آج نہیں گیا لائبریری. ذهب ذهبوا ذهبوا ذهبت. انا ما ذهبت الى المکتبۃ اليوم. امی ڈیش الی المستشفى میری والدہ گئیں ہاسپٹل. ذهبتي ذهبتی لیکن یہ مخاطب کا صیغہ تو نہیں ہے. ذهبت ذهبت ذهبت. اور اس کے بعد ہے آ ڈیش لزیارتی خالاتی کننا یا بناتی. بناتی کے حساب سے لگائیے بیٹیاں. بیٹیاں ہیں تو خود ہے یا اپنا. یہ یہاں پہ مخاطب کا صیغہ لگے گا کیونکہ خالاتی کننا ہے نا. آپ سب گئی اپنی خالہ کو دیکھنے.
ذهبتن ذهبتن، کیونکہ سامنے سے پوچھا جا رہا ہے نا، کیا آپ سب گئیں زیارت کے لیے اپنے ماموں کی، اے میری بچیوں بناتی. بنت کی جمع جو ہے وہ بنات ہوتی ہے. جزاک اللہ خیرہ. اور ابن بیٹے کو کہا جاتا ہے اور بنتن بیٹی کو کہا جاتا ہے، اور بنت کی جمع بنات ہے. بناتی میری بیٹیوں. پھر اس کے بعد دیکھیے، آپ اپنا مائک کلوز کر لیجئے. اکمل الجمل الآتیہ بوضع فعل نازم مناسب فی کل من الاماکن الخالیہ. یہ جو خالی جگہ ہے یہاں پہ مناسب فعل لگانا ہے. تو یہ محمد سے پوچھا جا رہا ہے، اسپیس ہے، الاذان یا محمد، کیا آپ نے اذان سنی ہے محمد. تو یہاں پہ ہم نے مخاطب کا صیغہ لگانا ہے، مخاطب مذکر کا. سمعت الاذان، کیا آپ نے اذان سنی ہے محمد. پھر اس کے بعد آئے گا نحن کرۃ السلہ الیوم، باسکٹ بال. ہم نے یہاں پہ اب ہم نے فعل لگانا ہے، اور فعل ہم نے لگانا ہے متکلم کا جو نحنو سے مطابقت رکھتا ہو. ہم نے کھیلا فٹ بال آج، تو نحنو نلعب آئے گا. نحنو نلعب کرۃ السلۃ اليوم. پھر تیسرا سوال جو ہے وہ امی سے پوچھا جا رہا ہے، والدہ سے. اے میری والدہ، کیا آپ نے کمسانی، یہ قمیص کو کہا جاتا ہے میری قمیص، اور منادیلی اور میرا رومال. تو یہاں پہ بلینک میں آئے گا کہ آپ نے دھوئے ہیں، تو آئے گا غسلتی کمسانی و منادیلی یا امی. چوتھی بلینک میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو مدرس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کتب المدرس الدرس، لکھا ٹیچر نے درس، علی السبورہ، بورڈ پہ. یہ وائٹ بورڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بلیک بورڈ کے لیے بھی. علی السبورہ. انا اسپیس باب الفصلی، کلاس کا دروازہ. فصل کلاس کو کہا جاتا ہے اور باب دروازے کو. تو دروازے کو کیا ہے، کھولا جاتا ہے. انا فتحت باب الفصلی، میں نے کلاس کا دروازہ کھولا. وحامد و ہشام و بلال ڈیش النوافذ، نوافذہ کہا جاتا ہے کھڑکیوں کو. تو ان تینوں کا نام آ رہا ہے، اور ہم نے اوپر ہی ابھی سیکھا کہ جمع میں ہم نے کس طرح سے صیغہ استعمال کرنا ہوتا ہے. آپ یہی سمجھیے کہ یہاں پہ ان تینوں کی جگہ حامد، ہشام اور بلال کا نام ہے. تو اس کے بعد جو ہم نے صیغہ استعمال کرنا ہے وہ اس شکل کا ہوگا جیسے ذہبو ہے. تو یہاں پہ پھر کیا آ جائے گا، فتح ہو. جی فتح آئے گا. جزاک اللہ خیرہ. یہاں پہ فتح آ جائے گا، فتح النوافذ. پھر سکسٹھ میں دیکھیے زمیلاتی. زمیلاتی جو ہے وہ مؤنث ہیں، جو فرینڈز ہوتی ہیں مؤنث، میری دوستیں. تو اس کے سے لیے پہلے دیکھیے، ایک رہ گیا سینٹینس، ڈیش حمزہ ہے، پھر ڈیش ادرس الجدید. جی یہاں پہ آئے گا الیسا. الیسا درس الجدید جیدن یا بناتو، کیا نیا سبق اچھا نہیں ہے. الیسا درس الجدید جیدن یا بناتو. پھر زمیلاتی، اور زمیلاتی کے ساتھ جو صیغہ آئے گا وہ جمع کیا آئے گا. زمیلاتی خرجنا، جمع غائب کا.
خرجا خرجا خرجو، خرجت خرجتا خرجنا، زمیلاتی خرجنا من الفصل بعد الدرس، جو میری فرینڈز ہیں وہ کلاس سے نکلی درس کے بعد. پھر اس کے بعد جو سوال ہے وہ ابنائی سے پوچھا جا رہا ہے، بیٹوں سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. تو اس میں دیکھیے آ کے بعد سپیس ہے، آ تتلون جمع کا صیغہ استعمال ہوگا. آ تتلون القرآن بعد صلاۃ الفجر، کیا آپ نے قرآن کی تلاوت کی فجر کی نماز کے بعد؟ اس میں حاضر کا صیغہ نہیں تو تتلونا جو ہے وہ حاضر کا صیغہ ہے. فعل مضارع. جی جی چلیں دیکھتے ہیں. جیسے آپ پڑھیے یذہبو کی گردان پڑھیے، دیکھیے حاضر کا صیغہ کون سا بنتا ہے. جی آپ یذہبو کی گردان پڑھیے. یذهبوا یذهبان ہے. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. ما اسمع سو ترتیب. نا تذهبین تذهبانی تذهبنا اذهبوا نذهبوا. جی تو کون سا صیغہ بن رہا ہے حاضر کا؟ جی تذہبونا بن رہا ہے نا، تذهبون. تذہبونا تو اسی جی سے ہے تتلونا. آ تتلون القرآن بعد صلاۃ الفجر، کیا آپ فجر کے بعد فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور 9 ہے اخی میرا بھائی، حافظہ سورۃ الرحمن، اس نے حفظ کی سورہ رحمان. 10 دیکھیے انا اسپیس ان قلمی ولاکنی ما وجدتہ. انا بحث یبحثو سے بحثتو، یہ متکلم کا صیغہ ہے انا کے لیے. انا بحثتو میں نے تلاش کیا، ان قلمی اپنا قلم، ولاکنی لیکن، ما وجدتہ میں نے اسے نہیں پایا. ہو کی جو ضمیر ہے وہ اس قلم کی طرف لوٹ رہی ہے. قلم واحد ہے اسی لیے یہ ضمیر بھی واحد ہے. 11 دیکھیے من قتل حاضی الحیاتہ، یہ سام کس نے مارا؟ من قتل حاضی الحیاتہ. 12 میں کیا آئے گا؟ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں شریب یشربو سے ہم نے صیغہ استعمال کرنا ہے. اور مریم کے لیے کیا لگے گا؟ اسپیس القحبۃ یا مریم، یا مریم. جی بتائیے کیا لگے گا؟ شرب تل، شرب تل کہا تھا. کیا آپ نے قہوہ پیا ہے مریم؟ زملائی، اوپر دیکھیے زمیلاتی تھا اور مذکر کے لیے زملائی استعمال ہوتا ہے. یہ زمیلن کی جمع ہے زملا. زمیلن ایک دوست کو کہا جاتا ہے اور زملائی فعلا کے وزن پہ یہ جمع مکسر ہے. میرے دوست اکل الموزہ، ان سب نے کھایا کیلا. اور یہ جو اکلو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع غائب کا. تو زملا بھی چونکہ جمع ہے اسی لیے اس کے آگے جو صیغہ ہے وہ جمع کا ہی استعمال ہوا ہے، مطابقت ہے. اس کو آپ ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے یہاں پہ میں نے جو آپ کو یہ جمع کی مثال دی تھی، اس میں حامدن و ہاشمن اور علیٌ کی جگہ جیسے میں نے کہا کہ ضمیر بھی استعمال ہو سکتی ہے یا کوئی جمع کا نام بھی استعمال ہو سکتا ہے. جیسے زملائی یہاں پہ اگر لگا ہو تو یہ جمع ہی کاؤنٹ ہوگا. زملائی ذہبوا، تو اسی سے آپ اس کو سمجھیے
کہ زملائی اکلو، ان سب نے کھایا، وَأَنَا أَكَلْتُ الْإِنَبَ، اور انا کے ساتھ اکلتو متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ پھر 14 کو دیکھیے، ضربت فاطمہ تو بنتہا بالعصا، ضربت یہ غائب کا صیغہ ہے، فاطمہ نے مارا اپنی بیٹی کو چھڑی کے ساتھ، جو کہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ تأمل ما یلی، اس کا آپ جائزہ لیجئے۔ ذہبہ، ذہبہ فعل ہے اور اس کے اندر ایک ضمیر مستتر ہوتی ہے، چھپی ہوئی، اور وہ کب استعمال ہوتی ہے؟ جیسے جب اسم ظاہر نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ذہب حامد، یہاں پہ تو اسم ظاہر ہے، حامد فاعل ہے، لیکن اگر صرف ذہب لکھا ہوتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پہ جو ضمیر ہے وہ اندر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، اور ذہبہ کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے بطور فاعل وہ ہوتی ہے ہوا، ہوا کی ضمیر۔ اور ذہبو، ذہبو میں جو واو لگا ہوا ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ اور ذہبو میں کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے آپ بتائیے، آپ میں سے کوئی اپنا مائک اوپن کر کے بتائیے، ذہبو میں کون سی ضمیر مستتر ہے؟ ہم ہم۔ اور ذہبت میں ہی نہیں یا، اور ذہبنا، ذہبنا ہے ہن ذہبنا میں ہننا، ذہبتا میں انت انتا، اور ذہبتم، انتم ذہبتی، انتی ذہبتن، انتن ذہبتو، ذہبنا، انتن ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ عین الفاعل فیما یلی، اس میں فاعل تلاش کرنا ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے، ایسے ہی جیسے آپ نے ابھی بتایا نا ایسے ہی یہ سالو کرنا ہے۔ خرجتو میں آپ کہیں گے انا کی ضمیر ہے بطور فاعل، جلسنا میں نحنو ہے، اس طرح سے یہ آپ نے سالو کرنا ہے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے اتاؤ کمافی، ذہبتا، ذہبتی، ذہبتو اور ذہبتم میں یہ جو تا جڑی ہوئی ہے یہ بطور فاعل استعمال ہو رہی ہے۔ الباؤ کمافی ذہبو، اور باؤ جو ہے ذہبو میں بطور فاعل ہے، نون ذہبنا میں فاعل ہے اور ذہبنا میں نا کی ضمیر بطور فاعل ہے۔ اس درس کی بھی ریڈنگ کر لیتے ہیں اور اس کو سالو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ الدرس التاسع، 9واں درس۔ دخل المدرس الفصل، جو ٹیچر ہیں وہ کلاس میں داخل ہوئے۔ دخل فعل ماضی ہے، جب بھی فعل آئے ہم نے اس کا فاعل تلاش کرنا ہے اور مفعول۔ فاعل ہمیں مرفوع شکل میں اس کے فوراً بعد نظر آئے گا اور جو مفعول ہے وہ ہمیں منصوب نظر آئے گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے آپ کو مرفوع کون سا اسم نظر آ رہا ہے، یہ فوراً بعد والا مرفوع نظر آ رہا ہے تو یہ دخلہ کا فاعل ہے اور الفصلہ جو ہے وہ اس کا مفعول ہے۔ مدرس داخل ہوا الفصلہ کلاس میں، ووجد اور وجدہ اس نے پایا، وجد یجدو، فیہ خمسۃ عشر طالباً، 15 طلاب علم کو یا فقط محض۔ فقال لهم، تو اس نے کہا ان سے، قالا کا جو صیغہ ہے وہ مدرس کی وجہ سے واحد کا استعمال ہوا ہے، قالا لهم، اور چونکہ طلبہ کی تعداد زیادہ ہے اسی لیے ہم کی ضمیر آئی ہے۔ فقال لهم این الطلاب الجدد الخمسۃ، این کہاں ہیں، الطلاب وہ طالب علم، الذین وہ جو، الجدد نئے، اور الخمسۃ
5 الذین جاءوا امسی جو کل آئے، جو کل 5 طالب علم آئے وہ کہاں ہیں؟ تو عبداللہ یہ کہتا ہے حضروا وہ آج آئے تھے، الیوم و خرجوا قبل قلیل اور کچھ دیر پہلے ہی وہ گئے ہیں، اظن میرا گمان ہے، انہم ذہبوا الی المدیری کہ وہ پرنسپل کے پاس گئے ہیں۔ انا کے بعد ایک اس کا اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، تو انا کے ساتھ یہ جو ہم کی اٹیچ ضمیر ہے اس کو ضمیر منصوب متصل کہا جاتا ہے، اور یہ انا کا اسم ہے یہاں پہ، اور آگے یہ ذہبوا انا کی خبر ہے۔ انا کی خبر اگر مفرد آئے گی تو وہ ہمیں مرفوع نظر آئے گی، لیکن یہ فعل کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، ذهبوا الی المدیری۔ تو اس پورے جملے کو ہم کہیں گے کہ یہ انا کی خبر ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ محلن مرفوع ہے۔ محلن ہوتا ہے کہ کسی کی جگہ پہ آ کے اس کی جگہ لے لینا، تو یہاں پہ یہ جملہ چونکہ اور جملے کا اعراب نہیں ہوتا، یہ چونکہ یہاں پہ انا کی خبر کے طور پہ استعمال ہوا ہے یہ جملہ، اور انا کی خبر ہمیں پتہ ہے کہ مرفوع ہوتی ہے، تو اسی لیے ہم اس جملے کو کہیں گے کہ یہ محلن مرفوع ہے۔ شاید آپ نے یہ ٹرم سنی ہوئی ہو، اسی لیے میں نے یہاں پہ مناسب سمجھا کہ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ یہ جملہ یہاں پہ محلن مرفوع ہے انا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہے رجع الطلاب الخمسۃ بعد قلیل، لوٹ آئے وہی 5 طلبہ تھوڑی دیر کے بعد، فقال لهم المدرس تو ٹیچر نے ان سے کہا، الی المدیری ذهبتم یا ابنائی کہ کیا آپ پرنسپل کے پاس گئے تھے اے میرے بچوں؟ ذهبتم یہاں پہ دیکھیے جمع کا صیغہ ہے اور یہ حاضر کے لیے استعمال ہو رہا ہے کیونکہ وہ سامنے تھے۔ قالوا نعم ذهبنا الیہ ہم گئے تھے اسی کی طرف، لأننا ما وجدنا اسماءنا فی القائمة، قائمہ وہ لسٹ ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس کے نام ڈسپلے ہوتے ہیں، تو انہوں نے وجہ یہ بتائی، لأننا لی کے بعد انا استعمال ہوا ہے، اور نا کی یہ جو اٹیچ ضمیر ہے یہ منصوب متصل ہے، انا کا اسم ہے یہاں پہ۔ جلس المدرس بیٹھ گئے ٹیچر، و کہا، اقرأتم درس الامسی یا ابنائی کیا آپ نے کل کا جو درس تھا وہ پڑھا ہے اے میرے بچوں؟ قالت طلاب اسٹوڈنٹس نے کہا، نعم قرأناہ ہم نے پڑھا ہے اسے۔ قرأنا یہاں پہ دیکھیے کہ متکلم کا صیغہ ہے، اور یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ درس کی طرف۔ ہم نے پڑھا ہے اسے، اور یہ یہاں پہ بطور منصوب استعمال ہوئی ہے۔ وَكَتَبْنَاهُ اور ہم نے لکھا ہے اسے، وَحَفِظْنَاهُ اور ہم نے حفظ کیا ہے اسے، یعنی یاد کیا ہے اسے۔ قال المدرس أفهمتموه کیا آپ نے اسے سمجھ لیا ہے؟ یہ اصل میں فہمتم تھا، لیکن اہل عرب جب ایسی سچویشن ہو کہ ساتھ یہ ضمیر بھی لگانی ہو تو واو کا ایک اضافہ کر دیتے ہیں تاکہ پڑھنے میں اس کو آسانی ہو۔ یہ ہم نے ایک تمرین لاسٹ لیسن میں بھی حل کی تھی جس میں یہ مثال تھی، افہمتموہ یہ اصل میں فہمتم تھا، آپ دیکھیں ورنہ پڑھنے میں مشکل ہو جاتی، فہمتموہ اس طرح سے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے یہ واو کا اضافہ کیا گیا۔ قالوا نعم فہمناہ جیداً ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے اچھے سے۔ یہ جہاں پہ بھی یہ ہو استعمال ہو رہا ہے تو یہ ضمیر درس کی طرف پلٹ رہی ہے۔ ما اسہل ھذا الدرس یہ کتنا آسان درس ہے، ما کتنا آسان درس ہے۔ قال عبد الرحمن انا ما فہمت فیہ ثلاث کلمات
ما فہمتو میں نہیں سمجھا، فی ہی اس میں ثلاثہ کلماتن 3 کلمات. تو قال المدرس مدرس نے اس سے پوچھا ما ہیا وہ کون سے ہیں؟ قال عبد الرحمن قرأنا فی الدرس هذه الجملة ہم نے اپنے درس میں یہ جملہ پڑھا تھا. آدھا جدی من الخرطوم جدی کہا جاتا ہے دادا کو. آدھا لوٹے یا پلٹ آئے میرے دادا من الخرطوم سے. تو فما معنی هذه الکلمات الثلاثی ان 3 کلمات کا کیا معنی؟ قال المدرس مدرس نے کہا آدھا معناہا اس کا معنی ہے رجع لوٹنا. والجدو معناہا ابو الابی او ابو الامی اس میں دادا اور نانا دونوں آ جاتے ہیں. ابو الابی والد کی طرف سے اور ابو الامی والدہ کے ابو. تو اس میں دادا اور نانا دونوں کے لیے الجد کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. والخرطوم عاصمت السودان یہ سودان ملک کا دارالحکومت شہر ہے. خرطوم یہ اس کا نام ہے. قال عبد الرحمن الآن فہمتو اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے. ثم فتح المدرس کتابہ ثم پھر فتح کھولی المدرس مدرس نے. تو دیکھیں یہاں پہ یہ فتح پہلا صیغہ ہے اسی لیے ہمیں اس کا فاعل اس کے بعد ظاہری شکل میں نظر آ رہا ہے. المدرس اس کا فاعل ہے اور کتابہ مفعول ہے. تو یہ تو بہت سیدھا سیدھا سا اعراب ہے، یہ آپ کو بہت زیادہ اس طرح نظر آئے گا. فعل کے بعد اس کا فاعل مرفوع ہوگا اور جو مفعول ہے وہ منصوب ہوگا. کتابہ اپنی کتاب وقرأ درسا جدیدا اور اس نے پڑھا نیا درس. خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والارض والبحار وخلق كل شيء وخلق الانسان من طين ثم قام پھر وہ کھڑے ہوئے. وكتب هذا الدرس على السبورة اور لکھا هذا الدرس یہ درس وائٹ بورڈ کے اوپر. اچھا اب یہاں پہ دیکھیے ثم قام یہاں پہ اب ہمیں اس کے بعد کوئی فاعل نظر نہیں آ رہا. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پہ فاعل مدرس ہے جو پیچھے گزر چکا ہے. اب بار بار تو ریپیٹ کرنا مناسب نہیں ہے اور ہم بھی اردو میں ایسے نہیں کرتے نا کہ شروع میں اگر ایک ہم نے فاعل بول دیا ہے کہ کھولا ٹیچر نے کتاب تو ہم دوبارہ اس کو بار بار لگائیں اور پھر پڑھا ٹیچر نے اور پھر لکھا ٹیچر نے. ایسے تو نہیں بولتے، ایسے مناسب بھی نہیں لگتا اور سینس بھی نہیں بنتی. ایسے ہی اہل عرب ہیں. اب فتح کے بعد مدرس ایک بار آ گیا ہے اور اب انڈرسٹوڈ ہے کہ فاعل مدرس ہے. اب آگے صرف فعل استعمال ہوئے ہیں، فاعل نہیں آئے. قامہ دیکھیے قامہ کھڑے ہوئے، وکاتبہ اور لکھا، حاضر درسہ یہاں پہ مفعول ہمیں نظر آ گیا ہے لیکن فاعل انڈرسٹوڈ ہے. رفع کھڑا کیا محمد نے یدہ اپنا ہاتھ. وقال ما معنی التین یا استاذ التین کا کیا معنی ہے؟ قال المدرس التین معناہ التراب المختلط بالماء وہ مٹی جو پانی سے گوندی گئی ہو. یہ وہ وضاحت کر رہے ہیں. ورفع فیصل یدہ رفع کھڑا کیا فیصل نے یدہ اپنا ہاتھ. یہاں پہ دیکھیے رفع کے بعد فاعل چونکہ تبدیل ہو رہے ہیں نا تو اس لیے ہمیں ہر رفع کے بعد نیا فاعل نظر آ رہا ہے. اوپر تھا رفع محمد اب یہاں ہے رفع فیصل. فقال له المدرس تو اس نے مدرس سے کہا عندک سؤال یا فیصل عندک کیا آپ کے پاس سؤال سوال ہے یا فیصل؟ قال فیصل نعم عندي سؤال میرے پاس سوال ہے. البحار جمع البحری کیا بہار جو ہے وہ بحر کی جمع ہے؟ قال المدرس نعم ہوا کذالک یہ اسی طرح. قام الحسن حسن کھڑا ہوا. وقال ما جمع السماء یا استاذ السماء کی جمع کیا ہے؟ قال المدرس جمعها سماوات سماوات.
ثم سأل المدرس الطلبة عدة أسئلة، پھر پوچھے مدرس یعنی ٹیچر نے طالب علموں سے کچھ سوال. المدرس من خلقک یا ابراہیم، آپ کو کس نے پیدا کیا ہے اے ابراہیم؟ ابراہیم کہتا ہے خلقنی اللہ، مجھے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہاں پہ آگے ملانے کے لیے یہاں پہ یا کے اوپر زبر لگا دی گئی ہے، ورنہ یہ خلقنی تھا. خلقہ اور اس کے بعد نی، مجھے پیدا کیا ہے اللہ نے. المدرس من خلقکم یا ابنائی، آپ سب کو کس نے پیدا کیا ہے اے میرے بچوں؟ الجمیع، پیدا کیا ہے اللہ نے. پھر مدرس یہ سوال پوچھتے ہیں من خلق الشمس یا عبداللہ، سورج کو کس نے پیدا کیا ہے اے اللہ کے بندے؟ شمس جو ہے نا وہ سمائی مؤنث ہے، اسی لیے عبداللہ نے جب رپلائی کیا تو اس نے کہا کہ خلقہ اللہ، اسے پیدا کیا ہے اللہ نے. ہا کی ضمیر استعمال کی ہے. مدرس پوچھتے ہیں ومن خلق القمر یا عبد الرحمن، تو عبد الرحمن کہتا ہے خلقہ اللہ. قمر چونکہ مذکر ہے اسی لیے ہو کی ضمیر استعمال ہوئی ہے. مدرس پوچھتا ہے ومن خلق النجوم یا احمد، اور جو ستارے ہیں ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ نجوم چونکہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر بھی حکماً مؤنث کے معنی میں ہی استعمال ہوتی ہے النجوم، اسی لیے احمد نے جب رپلائی دیا تو اس نے ہا کی ضمیر لگائی ہے نجوم کے لیے. یعقوب کہتا ہے یا استاذ اندی سؤالو لیست لہو علاقۃ بالدرسی، یعنی میرے پاس ایسا سوال ہے جس کا درس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہو علاقۃ کا مطلب یہی ہے کہ اس کا درس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مدرس کہتے ہیں ما ہوا، وہ کیا ہے؟ یعقوب کہتا ہے قرأت فی کتاب ان النجوم ابعد من الشمس اصحیح ھذا، میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ان النجوم، انا کا اسم ہے یہاں پہ نجوم، ابعد بہت دور ہے، افلو کے وزن پہ، یہ افلو تفضیل کا صیغہ ہے یعنی سب سے زیادہ دور، بہت دور. مدرس کہتے ہیں نام ھذا صحیح مما خلق اللہ الانسان یا عثمان، مما جو ہے من اور ما کا مجموعہ ہے. کس چیز سے پیدا کیا ہے اللہ نے انسان کو؟ تو عثمان کہتا ہے خلقہ الانسان من طین. آپ سب موجود ہیں یہیں پہ ہی؟ عثمان کہتا ہے خلقہ جی اللہ الانسان من طین، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے. تو مدرس کہتے ہیں احسنتا یا عثمان، شاباش. احسنتا کا مطلب ہے شاباش. اگر تم مذکر کو کہیں گے تو احسنتا کہیں گے، اور اگر مؤنث کو کہیں گے تو احسنتی کہیں گے. ومما خلق اللہ الجان یا ابا بکر، جنوں کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ابو بکر رپلائی دیتا ہے خلق اللہ الجان من نار، آگ سے پیدا کیا. المدرس کیف عرفت ذالک یا ابا بکر، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو کہتا ہے کہ عرفت ذالک من القرآن الکریم فجاء فی سورۃ الاعراف ان ابلیس قال للہ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. وہ کہتا ہے مجھے قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا. المدرس احسنت یا ابا بکر کم سماعا خلق اللہ یا عبداللہ، کم کے بعد جو اسم آتا ہے وہ ایک تو واحد ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے، اسی لیے یہ سماعا ہے. کم سماعا. عبداللہ خلق اللہ سبع سماوات، اس کی جمع جو ہے وہ سماوات ہے، 7 آسمان. المدرس وفی کم یوم خلق اللہ السماوات والارض یا عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کتنے دنوں میں، کم یومن کتنے دنوں میں، خلق اللہ پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو.
خلق اللہ السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ مدرس کہتا ہے ھذا صحیح قال اللہ تعالی فی کثیر من الآیات انہ خلق 7 سماوات، فقال فی سورۃ الطلاق اللہ الذی خلق 7 سماوات، وکذالک قال فی کثیر من الآیات انہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، فقال فی سورۃ الحدید هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام فی هذه اللحظة رن الجرس وخرج المدرس من الفصل۔ اسی دوران جو ہے وہ پھر گھنٹی بجتی ہے اور مدرس جو ہیں وہ کلاس سے نکل جاتے ہیں۔ جی آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آ گیا؟ جی باجی آج جی جی لبنہ، جی باجی سمجھ آ گیا۔ چلیں الحمدللہ۔ اس کی بس ہم یہ پہلی تدریب حل کر لیتے ہیں کیونکہ سوالوں کے جواب ساتھ ہی ہو جائیں تو اچھا ہے۔ کم طالباً وجد المدرس فی الفصل، کتنے طالب علموں کو مدرس نے پایا کلاس میں؟ تو کتنے تھے؟ 15 طالب علم 15 تھے۔ جی، 15 عشرہ طالباً۔ اور لما ذهب الطلاب الجدد الى المدیر، جو نئے طالب ہم علم تھے وہ پرنسپل کے پاس کیوں گئے تھے؟ لأنهم وجدوا اسماءهم فی القائمہ، یہ آپ پیچھے سے دیکھ کے لکھ لیجئے گا کیونکہ انہوں نے اپنے نام لسٹ میں نہیں پائے تھے۔ جو اگلے سوال ہیں وہ آسان ہے۔ من خلقنا، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ من خلق القمر، چاند کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق الشمس، سورج کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق النجوم، مما خلق اللہ الانسان، مما خلق اللہ الجان، کم سماء خلق اللہ، اور فی کم یوم خلق اللہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے سورج اور زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ تو ان تمام کے آپ نے جوابات پیچھے سے دیکھ کے لکھنے ہیں۔ اور یہ اگلا بہت آسان ہے۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ بات کس نے کہی تھی؟ آپ بتائیں یہ کس نے کہی تھی؟ من قال ھذا، شیطان۔ شیطان نے۔ قالہ ابلیس، ابلیس نے کہی تھی۔ ولیمن، اچھا کس کو کہی تھی؟ کس کو کہی حضرت تھی؟ آدم۔ اللہ تعالیٰ کو کہی تھی اس نے، للہ ہی۔ اچھا اللہ، جی جی اللہ تعالیٰ کو۔ اور من ای صورت هذه الآیت، کس صورت میں ہے یہ آیت؟ سورۃ اعراف۔ الاعراف میں۔ بارک اللہ فیکم۔ بس آج کا ہمارا اتنا ہی لیسن ہے، اور آپ سب اس ویک کی جو تدریبات ہیں اب سے آپ نے اسائنمنٹ گروپ میں ہر ویک سینڈ کیا کرنی ہے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ فیڈ بیک دیا کروں گی، تو آپ ساتھ ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ پریکٹس ہی ایسی چیز ہے جس سے انسان ماہر ہوتا ہے۔ جی انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے۔ باجی میرے پچھلے جو آپ کروا رہی تھی نا اس میں سے مجھے کچھ سوال ہیں، وہ میں دوبارہ جب لیس کروں گی نا تو پھر آپ سے میں گروپ میں پوچھوں گی۔ جی جی ضرور گروپ میں پوچھیے گا، ٹھیک ہے۔ جی سہل اللہ کل امورکی، بارک اللہ فیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔